السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے محترم عباس رحمانی صاحب کا۔ سوال یہ کر رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہینڈی کیپ پرسن کے لیے گورنمنٹ ہر منتھ کچھ اماؤنٹ پے کرتی ہے تو اس کو لینا کیسا ہے؟ جو واقعی اس کے مستحق ہے تو ان کے لیے اس اماؤنٹ کا لینا جائز ہے اور وہ لے سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد بھائی علی حیدر سوال یہ کر رہے ہیں، سفر کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال ہی درست نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ سے کہا ہے غلط کہا ہے۔ جس نے یہ کہا ہے آپ سے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط کہا ہے۔ پھر اس پر جواب یہ کیا دیا جائے کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ سفر کے مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، سوال اس سے کیا جائے کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے اس کے سفر کے مہینے میں، بلکہ اسلامی سال میں، پورے سال میں، پوری زندگی میں کبھی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مہورت اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شگن ہے اور اب شگن ہے کہ اس میں شبھ مہورت ہے اور اس میں نہیں ہوگا، اس میں انرتھ ہوگا اور راہو کیتو کال وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب چاہے جب آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ قمر کا سوال ہے، مفتی صاحب آئی لینس لگانا جائز ہے کیا؟ اس کو لگانے سے وضو غسل وغیرہ ہو جاتا ہے؟ آئی لینس نظر کے لیے عام طور پر لوگ لگاتے ہیں، تو اس کا لگانا جائز ہے اور اس کے لگانے میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو لگانے سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہو جاتا ہے کہ لینس جو لگائے جاتے ہیں وہ آنکھ کے اندر لگائے جاتے ہیں، اور آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا نہ تو وضو میں فرض ہے نہ ہی غسل میں۔ تو اگر کوئی آئی لینس لگاتا ہے اور مستقل لگائے رہتا ہے اور اسی حال میں وضو اور غسل کرتا ہے تو اس کا وضو اور غسل بالکل درست ہوگا۔ اس کے بعد ان کا یہ سوال ہے، مفتی صاحب رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد ایک ہی بار پڑھنا ہوتا ہے اور تکبیر اللہ اکبر پڑھنا بھی واجب ہے، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ربنا لک الحمد ایک ہی مرتبہ کہنا چاہیے، اور اس کے کلمات کچھ اس طرح بھی ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں۔ یہ نہ یاد ہو یا یہ نہ کہہ کر اس سے کم درجے پر یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیں، اور اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ ربنا لک الحمد کہیں، اور یہ کہنا ایک ہی مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال یہ، اور تکبیر اللہ اکبر پڑھنا بھی واجب ہے؟ یہ جو تکبیر انتقالیہ ہیں، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کی تکبیرات، یہ واجب نہیں ہیں، سنت ہیں۔ اس کے بعد بھائی صاحب عالم سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ بچے کے حلال ہونے کی مدت کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ 2 سال سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو تو وہ حلال سمجھا جائے گا۔ کیا 2 سال تک بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا ممکن ہے، جبکہ 9 یا 10 ماہ میں ولادت ہو جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ محترم صاحب عالم صاحب، آپ اس طرح کے سوالات کیا کریں جس میں ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اور یہ سوال ایسا ہے کہ عام طور پر اس طرح کی صورتحال کہاں پیش آتی ہے، یہ بتائیں آپ۔ تو یہ غیر ضروری سوالات ہیں، فی الحال میں کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ نے سوال کر لیا ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اس کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کیا یہ ممکن ہے، تو ممکن تو بہت کچھ ہے جو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انڈا چھوٹا سا جس کو ہم پھوڑ دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور آملیٹ بنا لیتے ہیں، اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اس انڈے سے ایک جاندار کا نکل آنا، ایک بے جان چیز سے ایک جاندار کا پیدا ہو جانا، کیا ممکن ہے؟ اس انڈے کو آپ کھول کر دیکھیں تو ایسی کون سی چیز اس کے اندر نظر آتی ہے جس سے ایک جاندار چیز، بولنے والی، چلنے والی، پھرنے والی، اڑنے والی، کودنے والی تیار ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی مٹیریل ایسا اس کے اندر نظر آتا ہے؟ لیکن اسی کے اندر سے مرغی کا چوزا نکلتا ہے۔ تو یہ تو ممکن، آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے، ممکن تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں، کیونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ خدا کے کرشمے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ کیا یہ ممکن ہے اگر ہم اس طرح سوچیں کہ مٹی ہے، صرف مٹی، زمین میں کیا ہے؟ مٹی ہے، اور اس میں سے لکڑی نکل رہی ہے۔ چلے مٹی سے لکڑی نکل آئی، ایک دو بالکل الگ الگ جنس ہیں، مٹی اور لکڑی 2 الگ چیزیں ہیں، لیکن مٹی سے لکڑی نکل رہی ہے۔ پھر چلیں لکڑی نکل آئی، لکڑی میں بھی اس میں جو پیڑ نکل آ رہا ہے، لکڑی میں پتے نکل رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے اگر ہم اس طرح سوچیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو عقل تصور نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہوتے ہیں۔ لکڑی میں سے پتے نکل رہے ہیں، لکڑی سوکھی ہے، پتے گیلے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، سارے درختوں کی لکڑی ہوتی ہے، ہر ایک لکڑی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پیڑ کی لکڑی نہ ہو کر لوہا ہو، یا کسی پیڑ کی لکڑی نہ ہو کر وہی پھل بعین ہی ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نیچے سے پورا تک آم ہوتا ہے وہ نہیں، یا نیچے سے اوپر تک پورا سیب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
مٹی سے پیڑ نکلتا ہے جو لکڑی ہوتا ہے، اور اس لکڑی میں سے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ ذائقہ دار پھل نکالتے ہیں۔ کسی پیڑ سے آم نکلتا ہے، کسی پیڑ سے سیب نکلتا ہے، کسی پیڑ سے امرود نکلتا ہے، کسی پیڑ سے ناسپاتی نکلتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے پھل ایسے ہیں دیکھنے میں ایک ہی صورت کے ہوتے ہیں، ایک ہی رنگت کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اسی کا ایک بیج چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اور وہ زمین میں ڈال دیں تو کیا عقل اس کو تصور کرتی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیج کا ڈالا جائے، اتنا سا بیج، اور اس سے ایک وشال پیڑ اس سے بن جائے، ایک بڑا پیڑ اس سے بن جائے، پھر اس میں پھل نکل کے آنے لگے؟ تو یہ عقل کیا تصور کرے گی اس کو؟ تو ممکن تو بہت کچھ ہے جو اس کو عقل تصور نہیں کرتی، ممکن ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ممکن ہے، اور اس طرح کا واقعہ جو ہے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دودھ پیتا بچہ اگر باپ کے کپڑے پر دودھ پی کر تھوڑی دیر بعد نکال دے، باپ کے کپڑے پر دودھ پی کر باپ کے کپڑے پر تھوڑی دیر بعد نکال دے، تو اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ دودھ جو بچے نے نکالا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بچہ اگر دودھ پیتے وقت الٹی کرتا ہے تو وہ دودھ منہ سے ہی آتا ہے، دودھ پیتے وقت اگر کر رہا ہے اور وہ منہ سے ہی آتا ہے تو وہ بالکل پاک ہے، کیونکہ وہ دودھ ہے، قے نہیں ہے، الٹی نہیں ہے۔ لیکن بچہ دودھ پی چکا ہے، اس کے بعد جو وومٹ کرے گا، جو الٹی جو کرے گا، تو وہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ منہ بھر کر ہو تو پھر وہ ناپاک ہے، اور جہاں جہاں بدن پر لگ گیا اگر وہ 1 روپے کے پھیلاؤ کے برابر ہے تو اس کا دھونا لازم اور ضروری ہے، اور اگر اس سے کم ہے تب بھی دھونا چاہیے۔ لیکن اور اگر وہ منہ بھر کر نہیں ہے اور منہ بھر کر قے نہیں ہو، تھوڑا سا ایسے اس نے الٹ دیا تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ قمر کا سوال ہے، اور یہ سوال اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے۔ باقی جو سوالات آپ کے ہیں وہ آپ کمنٹ کر دیجئے، دوبارہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں اس کو لے لیا جائے گا۔ سوال یہ ہے: مفتی صاحب، حضرت ابراہیم کس زوجہ سے تھے؟ ان کا نام بھی بتا دیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، جزاک اللہ۔ یہ اسی کلپ میں آپ کو بتایا ہے، لیکن شاید ہمارے بولنے کی سپیڈ زیادہ رہی ہو، اس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ وہاں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ تمام کی تمام حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور چہیتی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کے بعد یعنی ان تمام اولاد، جتنی بھی اولاد ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے، اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی والدہ کا نام ماریہ قبطیہ ہے، تو وہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ باقی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور اسی طرح حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، یہ جو بیٹے ہیں، بعض روایت میں اختلاف ہے، 3 اور 4 کا قول ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ تو امید ہے آپ کی یہ بات اب کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جو سوالات آپ کے رہ گئے ہیں وہ آپ کمنٹ کر دیں نیکسٹ کمنٹ باکس کے لیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔